بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کے واضح شان، فضائل اور برکات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں حقیقی سکون، بے پناہ آسانیاں اور دل کی گہرائیوں تک اطمینان لا سکتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ہر دور میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں انسان کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کی ہر صورت، ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، حکمت اور قدرت چھپی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک صورت جو انتہائی مختصر ہونے کے باوجود بہت بڑی معنویت اور برکت رکھتی ہے، وہ ہے سورۃ الکوثر۔ یہ صورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کی وسعت اور گہرائی ایسی ہے کہ اسے پڑھنے والے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سکون اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس خاص روحانی ترتیب سے اس مخصوص وقت یا کسی بھی وقت اور اس خاص طریقے سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سورۃ کوثر سے کیا کیا بے بہا نعمتیں اور برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں، تو یقین جانیے آپ اسے اپنی روزمرہ کی عبادت اور معمولات زندگی میں شامل رکھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ یہ عمل نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حالات میں تبدیلی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو، میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ ممکن ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دوں تو یہ بات یقیناً آپ کے دل کو چھو لے گی۔ سورۃ الکوثر کا یہ مبارک عمل تو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بارہا پڑھا ہوگا، کبھی فرض نمازوں میں، کبھی نفل میں، کبھی تہجد کی راتوں میں، اور کبھی کسی شدید مصیبت یا پریشانی کے وقت جب دل بے قرار ہو جاتا ہے اور زبان بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف دوڑتی ہے۔ لیکن ایک خاص روحانی ترتیب سے، یعنی 21 مرتبہ مسلسل اور مخصوص طریقے سے اسے پڑھنے کا یہ عمل شاید آپ نے بہت کم جگہ سنا ہوگا، کچھ میرے قابل احترام ناظرین نے ضرور سنا ہوگا، شاید کسی بزرگ، کسی عالم دین، کسی روحانی دوست یا کسی مخلص ہستی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں تھا اور اس نے یہ عمل اپنی زندگی میں آزمایا بھی ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل روح، اس کی گہری تاثیر اور خلوص دل کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کا علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ محض تعداد کا عمل نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف التجا ہے۔ وہ یقین ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کے دروازوں تک لے جاتا ہے۔ جب خلوص دل، کامل یقین اور اللہ پر پختہ توکل کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ نہ صرف دل کو سکون بخشتا ہے بلکہ حالات میں تبدیلی، رزق میں برکت اور نصیب میں آسانی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری دینے کے لیے نازل کی، جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے اولاد اور بے نسل کہہ کر طعنہ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر، بے انتہا بھلائی، جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے اس سورت کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رزق میں اضافہ، دل میں سکون، دشمنوں سے حفاظت اور ہر طرح کی خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ میرے معزز ناظرین،
اگر آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، اپنے خاندان کے لیے ایک مستقل اور آرام دہ گھر کی ضرورت ہو، یا کسی بڑی سے بڑی رقم کی حاجت درپیش ہو جس کے بغیر زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہو، یا اللہ تبارک و تعالی نہ کرے آپ یا آپ کا کوئی عزیز کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج کرانا مشکل اور مہنگا ہو رہا ہو، یا گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہو، شدید تنگ دستی ہو، بل بوجھ بڑھ گئے ہوں اور ہر طرف سے مالی پریشانیاں گھیر چکی ہوں، اور آپ ان تمام تنگیوں اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، یا کوئی ایسا میرا بھائی جو قرضوں کے بوجھ تلے بری طرح دبا ہوا ہو، قرض داروں کے فون اور پیغامات سے تنگ آ چکا ہو، اور وہ بندہ یا بندی جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ قرض سے نجات چاہتے ہوں، قرض ادا کرنے کی توفیق اور ہمت چاہتے ہوں، یا دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسے اسباب اور رزق پیدا کر دے کہ وہ اپنا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کر سکے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک عظیم نصیحت اور بہترین رہنمائی ہے۔ کوئی ایسی میری پیاری بہنیں اور میرے بھائی جن کو معاشرے میں اچھے اور نیک رشتے نہ مل رہے ہوں، جن کو عمر بڑھ رہی ہو مگر مناسب رشتہ نہ آ رہا ہو، یا رشتے آتے ہیں مگر دل کی مرضی کے مطابق نہیں ملتے اور وہ رشتوں کے لیے سخت پریشان ہو، وہ اس عمل کو پورے یقین کامل سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل رشتوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو نصیبوں میں برکت ڈال سکتی ہے اور دل کی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ پہلے آپ اللہ پر توکل کر کے اسے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے دل کو سکون ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر مزید توفیق ملے تو اسے روزانہ جاری رکھیں۔ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان نفرتیں اور دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ بات علیحدگی یا طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھر میں تلخی اور سرد مہری چھا گئی، تو یاد رکھیے اللہ دلوں کو جوڑنے والا اور پلٹنے والا ہے۔ اس عمل کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت بڑھ سکتی ہے، دل نرم ہو سکتے ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کی قدر کرنے لگے گا جیسے پہلے کبھی نہ کی ہوگی۔ بیوی شوہر کے لیے یہ عمل کر لے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندگی کی رکاوٹوں میں آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری اور بڑی سے بڑی تکالیف کو یہ سورۃ الکوثر کا عمل اللہ کی رحمت سے دور کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور اس کا کلام شفا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ نہایت آسان اور سادہ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، کسی بھی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی یا کسی بھی محلے میں ہو، چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان سے ہو، یا آپ سعودیہ، دبئی، یمن، مسقط، جاپان یا اٹلی جیسے ممالک میں مقیم ہو، دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، میرے معزز ناظرین، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ کسی خاموش جگہ پر بیٹھ جانا ہے، چاہے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دعا مانگنا تو لازمی ہے، کیونکہ دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ چیز ہے
جو اللہ سے براہ راست رابطہ قائم کرتی ہے، دعا میں خلوص، یقین اور مسلسل التجا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ پڑھنے والے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پریشانیاں اور مصیبتیں کم ہو سکتی ہیں، جن کے لیے وہ برسوں سے پریشان تھا۔ اللہ کے لیے حالات بدلنا بہت آسان ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں گھر کے سکون کو بحال کر سکتا ہے، خوشیاں بخیر سکتا ہے اور دل کی مراد پوری کر سکتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آزما لینا چاہیے۔ اگر ایک بار آپ نے سچے دل سے مکمل یقین اور توکل کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر میں آسانیاں آ سکتی ہیں، نئی امیدیں جاگ سکتی ہیں اور بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کے مشکل سے صرف 2 منٹ صرف ہوں گے، لیکن یہ 2 منٹ آپ کے لیے برکت کا بڑا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا وقت آپ کے لیے ایسی جگہ سے رزق اور برکت کے دروازے کھولنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے کہ یہ خیر کہاں سے آ گئی، یہ سکون کہاں سے آیا۔ میرے با وفا بھائیوں اور میری محترم بہنوں، میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو بھی عاجزی، خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ بہت سی ایسی بہنیں تھیں جو کئی سالوں سے رشتوں کی فکر میں تھیں، راتوں کو روتی تھیں، دن میں پریشان رہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے اس عمل کا سہارا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کے نصیب میں برکت ڈال دی اور انہیں وہ رشتہ عطا کیا جو دل کی خواہش سے بھی بہتر تھا۔ میرے ایسے بہت سے بھائی ہیں جن کے مسائل بڑھ گئے تھے، کاروبار میں نقصان ہوا، روزگار چھن گیا، شادیاں نہیں ہو پا رہی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کے مسائل میں آسانی آئی، رزق کے دروازے کھلے اور انہیں سکون ملا۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصیبوں میں برکت لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ تمام دوست اور ناظرین جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی نیندیں حرام ہو چکی ہے، جن کے گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے اور قرض داروں سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ سستی بالکل نہ کریں، کیونکہ شیطان انسان کو نیک کام سے روکتا ہے اور یہی وقت ہے جب اللہ کی رحمت طلب کرنے کا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اس عمل کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اسے روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، یا کسی بھی وقت جب دل چاہے۔ ایک بار پڑھنے سے بھی اللہ اپنا کرم فرما سکتا ہے۔ یہ برکت کا وہ عمل ہے جو آپ کے گھر میں رزق اور سکون لائے گا۔ اسے معمولی ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی ذہنی اور مالی کیفیت میں بہتری لا سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی عزت کا سوال کرنے، ہاتھ پھیلانے اور ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ اس پاک ذات کے سامنے جھک جائیں جو سب کا رازق ہے، جو غیب سے رزق لاتا ہے اور جو حالات پلٹنے پر قادر ہے۔ میں اب آپ کو عمل کا مکمل طریقہ سمجھانے لگا ہوں۔ خدا را ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ
وظائف میں ترتیب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ عمل آپ کے لیے ایک ایسی نصیحت ہے جو شاید بہت کم جگہ ملے۔ میں نے اپنی زندگی میں اسے خود آزما کر دیکھا ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور رزق وہاں سے آ سکتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے تمام وظائف ایک طرف اور سورۃ الکوثر کا یہ طریقہ ایک طرف۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں اور سکون سے ایسی جگہ بیٹھ جائیں، کوئی آپ کو پکارے نہ۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور عمل کا آغاز کریں۔ معزز ناظرین، توجہ کے ساتھ یہ بات سن لیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی آزمائشوں میں آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا رحمان پکارنا ہے، اس کے بعد دوبارہ 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر 7 بار یا غنی پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے تاکہ تعداد 21 ہو جائے۔ عمل کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پھر اپنے رب کے حضور رو کر گر گرا کر دعا مانگے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ عمل کی اجازت کے لیے کمنٹس میں اپنا پورا نام لکھیں تاکہ ہم آپ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں شامل رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نگہبان اور حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اور یاد رکھیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کی مستند فضیلت احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو اسے پڑھے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے حوض کوثر سے ٹھنڈا پانی پلائے گا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ نہر ہے جو مجھے جنت میں دی گئی ہے۔ جب آپ اس سورت کو پوری یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کسی کی محنت اور طرف کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ بس اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم نہ صرف یہ وظیفہ کریں گے بلکہ 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کریں گے، کیونکہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، ہماری تنگیوں کو دور کرے اور ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔